Ladies and gentlemen, now I request the Chairman, Board of Governors, Professor Dr. Chaudhary Abdul Rahman Sahab, to please honor the stage, sir. Round of applause, ladies and gentlemen. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Mohtaram Janab, Governor Punjab, Sardar Salim Haider Khan Sahab, Mohtarama Professor Dr. Sumaira Rahman, Rector Superior University, Mohtaram Janab Professor Dr. Nizamuddin, Pro-Rector Superior University, Qable Sad Ehtaram Asatidhe Karam, میرے پیارے اسٹوڈنٹس، معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج 30 جنوری کا دن آپ کی زندگی کا سنہری دن ہے. آج آپ اپنا تعلیمی سفر مکمل کر چکے ہیں. آج یہ در و دیوار آپ کو خدا حافظ کہہ رہا ہے اور دیواروں پہ لکھا ہے تسی نہ جاؤ، تسی یاد آؤ گے. آج یہ کوریڈورز، یہ کینٹین، یہ کلاس روم، یہ میدان، یہ در و دیوار، ہر جگہ اداسی اور خوشی کے ملے جلے جذبات ہیں. آج کے دن آپ کے اساتذہ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے ملک کو اور مجھے ہم سب کو آپ پہ فخر ہے. کسی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے ینگ نوجوان ہے. سونا، چاندی، آئل، یہ بعد کی چیزیں ہیں. سب سے بڑی طاقت ہیومن ریسورس ہے. اور دنیا میں وہی قومیں آگے جاتی ہیں جن کی یونیورسٹیاں اس ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرتی ہیں اسکلفل کر کے. اور مجھے خوشی ہے کہ سپیریئر یونیورسٹی نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالا. آج ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، بزنس مین، آرٹ اینڈ ڈیزائن کے ایکسپرٹ، ہیلتھ کیئر کے ایکسپرٹ یہاں سے نکل کر میدان عمل میں جا کے ملک و قوم کی خدمت کرے. میرے نوجوانوں، جتنی ضرورت آج آپ کے اس ملک کو ہے اس سے پہلے نہ تھی. میرا ملک اس وقت شدید معاشرتی، سیاسی، اندرونی، بیرونی مسائل کا شکار ہے. اور ان سارے مسائل سے اگر اسے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ آپ ینگ نوجوان. جب تک میرے نوجوانوں کی آنکھوں میں چمک ہے اور ان کے دل اس پاکستان کے لیے دھڑک رہے ہیں، اس پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی کو، تمام ڈینز کو، اساتذہ کرام کو اور ان والدین کو جنہوں نے دن رات اپنے ان بچوں کے لیے اپنے ایک کر دیے اور ان بچوں کو آج اس منزل پہ لے آئے کہ یہ اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر سمیرا رحمان اس لیے بھی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ انہوں نے وہ انوویٹو پروگرام شروع کیے جو آج کی ضرورت تھی. جس وقت انہوں نے یونیورسٹی جوائن کی 6-7 سال پہلے تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ میری یونیورسٹی بے روزگاروں کی فیکٹری نہیں ہوگی. الحمدللہ ہمارا انٹرپرینیوریل ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروگرام ہے جس نے جاب سیکرز کی بجائے جاب کریٹر پیدا کیا. پھر 3U1M پروگرام شروع کیا کیونکہ جب بچے مارکیٹ میں جاتے تھے تو امپلائر ان سے ایکسپیرینس مانگتا تھا اور اسٹوڈنٹس کہتے تھے کہ جب تک جاب نہیں ہوگی ایکسپیرینس کیسے آئے گا. تو بڑا انوویٹو فارمولا تھا کہ 4 ایئرس کی ڈگری میں 3 ایئرس یونیورسٹی میں پڑھیں اور آخری انٹینسو مارکیٹ ایئر ہونا چاہیے تاکہ بچے کو مارکیٹ کے چیلنجز اور پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے وہ پتہ چلے. اس پر یہ مبارکباد کے مستحق ہے. پھر 2023 میں جب شدید اکنامک کرائسس آیا تو 3U1M with گلوبل ایکسپیرینس سٹارٹ کیا گیا اور پوری دنیا میں اپنے انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیے گئے. راس الخیمہ میں یونیورسٹی کا کیمپس اسٹیبلش کیا گیا تاکہ میرا بچہ آخری سال انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کا حصہ بنے.
اور وہاں کا ایکسپوریئر لے، وہ کام کرے انڈینز کے ساتھ، بنگلہ دیشیز کے ساتھ، فلپینوز کے ساتھ، باقی نیشنلٹیز کے ساتھ، اور اس ملک کو آگے لے کے جائے اور ملک کے لیے فارن ایکسچینج کما کے بھیجے۔ میں اس سب پر ایک دفعہ پھر سارے ڈینز اور فیکلٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا دن بڑا اہم دن ہے۔ آج جرنی ختم نہیں ہوئی، آج جرنی سٹارٹ ہوئی ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جس کے بعد آپ میدان عمل میں قدم رکھیں گے اور اس ملک و قوم کی حالت بدل دیں گے، اپنے والدین کے خوابوں کو پورا کریں گے، اپنے دیہاتوں، گاؤں اور شہروں کو بدل دیں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے آپ کو کامیابی کے 2 ٹپس ایسے دوں جو اگر آپ پلے باندھ لیں تو آپ جس چیز کو چاہیں گے فتح کر لیں گے۔ اور میں نے یہ کئی کتابوں میں نہیں پڑھے، میں نے یہ ایکسپیرینس کیے ہیں۔ ہمارا بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ تھا۔ والد نے سکھایا کہ صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور لوگوں کی خوب خدمت کرنی ہے، اور والدہ نے سکھایا کہ پڑھ لکھ کے اپنی حالت بدلنی ہے۔ بچوں، میرے پاس کوئی بڑا سرمایہ نہیں تھا، صرف خواب تھے، اور یہ 2 باتیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے پلے باندھی تھی، اور ان 2 باتوں نے سب کچھ بدل دیا۔ آج سپیریئر یونیورسٹی ایک لیڈنگ یونیورسٹی ہے اور باقی سارے پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ کر رہی ہے۔ آج سپیریئر گروپ آف کالجز کے 200 سے زیادہ کالجز ہیں، ہر پنجاب کے شہر میں آپ کا کالج ہے۔ آج آپ کے ٹی وی چینل ہیں، آپ کے ہاسپٹلز ہیں، آپ کے میڈیکل کالج ہیں، اور بے شمار بزنسز ہیں۔ کوئی سرمایہ نہیں تھا میرے پاس، میرے والد صاحب کوئی بزنس مین نہیں تھے، وہ ایک سرکاری ملازم تھے، ایماندار۔ تو پھر یہ سارا کچھ کیسے آیا؟ وہ سکسیس کی ریسیپی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیسے آیا، لیکن آپ کو سننا ہوگا اور پلے باندھنا ہوگا۔ اور یہ سکسیس کی ریسیپی آج کل کے دور میں اور بھی ضروری ہے، کیونکہ غربت، جہالت، مہنگائی اور بے روزگاری نے اپنے پنجے اس ملک میں بری طرح گاڑے ہیں۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ بے روزگار نہ ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو کہ آپ کامیاب ہوں، تو 2 چیزیں بس یاد رکھیے گا اور ایک مسکنسیپشن دور کر لیجیے گا۔ وہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہم راتوں رات شارٹ کٹ سے امیر نہیں بن سکتے۔ یہ جو کامیابی ہے یہ گریجولی آتی ہے، آپ کو مضبوط قدم جمانے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اور کامیابی کے 2 گر، پہلا اللہ کی ذات پہ یقین کرنا ہوتا ہے، بلیف، ایمان۔ اف یو تھنک یو کین، یس یو کین۔ قرآن کی آیت تلاوت ہوئی ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، A man gets whatever he saw۔ وہ ساری چیزیں جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، صرف آپ کو یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ صرف آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن پاک میں یہ آیت لکھ دی گئی ہے کہ میں جو کوشش کروں گا وہ مجھے ملے گا۔ پلیز دائیں بائیں مت دیکھیں، پولیٹیشنز کو ذمہ دار مت ٹھہرائیں، مذہبی رہنماؤں کو ذمہ دار مت ٹھہرائیں، فوج کو ذمہ دار مت ٹھہرائیں، بیوروکریسی کو ذمہ دار مت ٹھہرائیں، اپنے والدین کو ذمہ دار مت ٹھہرائیں۔ صرف یہ کہیں کہ آئی ایم رسپانسبل فار مائی سکسیس اینڈ آئی ایم رسپانسبل فار مائی فیلئر، اور محنت کریں اپنے سرکل آف انفلوئنس پر۔ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ مت دیکھیں کہ آپ کیا نہیں کر سکتے۔ پورا پاکستان آپ کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت، کشمیر آپ کا مسئلہ نہیں ہے، فلسطین آپ کا مسئلہ نہیں، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی کیا کر سکتے ہیں۔ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، آرگنائزیشنس یہاں بنتی ہیں بچوں، یہ یونیورسٹی یہاں بنی تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں اسی طرح ایک دن یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو رہا تھا اور گولڈ میڈل پہنایا جا رہا تھا، تب میں نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان کی بہترین یونیورسٹی بناؤں گا۔ کوئی سرمایہ نہیں تھا میرے پاس، کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، اور کوئی فارن پی ایچ ڈی کی ڈگری اس وقت نہیں تھی۔ یہ سب کچھ جاب پر میں نے محنت کر کے یہ سارا کچھ بنایا۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کریں
کہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، میں اللہ کا نائب ہوں، مجھے صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے۔ اور دوسرا، خواب دیکھنے کبھی نہیں چھوڑنے۔ ویژن آپ کا بڑا ہونا چاہیے، ایسا خواب جس پہ لوگ ہنسے نا، وہ ویژن ہی نہیں ہے۔ لیکن صرف خواب نہیں دیکھنے، ورنہ لوگ آپ کو شیخ چلی کہیں گے۔ آپ کو ان خوابوں کے لیے دیوانہ وار محنت کرنی ہے۔ تو پہلی چیز یہ، ٹی وی نہیں دیکھنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں اپنے حصے کا کون سا پھول، کون سا پودا، کون سی خوشی میں لوگوں کو دے سکتا ہوں۔ اور یاد رکھیے، یہ پاکستان آپ سے ہے، ہمارا کل آپ سے ہے، والدین کے خواب آپ نے پورے کرنے ہیں۔ اور دوسری اس سے بڑی چیز، کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن و سنت پر عمل کر کے آخرت میں ملے گا، بالکل غلط ہے۔ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ بلکہ وہ تو بتاتے ہی ایسے ہیں کہ دنیا گزارنی کیسے ہے، کامیابی حاصل کیسے کرنی ہے۔ اور یہ جو ہمیں کچھ حضرات نے بتایا ہے نا کہ مسلمانوں میں دنیا میں ذلیل ہی ہونا، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ دعا آپ کو کیوں پڑھائی جاتی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ؟ ہمیں پہلے دنیا کی بہترین چیزوں کے لیے دعا مانگی، پھر آخرت کے لیے مانگی۔ اور ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دنیا انہیں گریٹ لیڈر مانتی ہے۔ جس سوسائٹی میں وہ آئے تھے وہ بڑی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی تھی، وہ دنیا جہان کی ہر برائی تھی دوستو۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ریسورسز سے اس سوسائٹی میں چینج لے کے آئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے، جس نے 100 انفلوئنشل پیپل، موسٹ انفلوئنشل پیپل آف دا ورلڈ پہ کتاب لکھی۔ دنیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیڈر مانتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ریسورسز میں ریاست مدینہ بنا لی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا بغیر کسی خون بہائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں 1.25 لاکھ بندے سے وہ خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ وہ کامیابی کا پیغام تھا، وہ آگے چلنے کا پیغام تھا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کامیابیاں بشری تقاضوں سے حاصل کی۔ انہوں نے محنت کی دن رات۔ ان کی ایمانداری کے دشمن بھی قائل تھے، وہ بھی انہیں آنیسٹ کہتے تھے۔ وہ رسپانسبل تھے، ان کے اندر ایمپتھی یا لوگوں سے محبت تھی، ان کے اندر صبر یا پیشنس تھا، وہ شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈ رہے تھے، ان کے اندر گریٹیٹیوڈ تھا، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ سیلف لیس تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو مشکیزہ 4 بھائی کے علاوہ تھا کیا؟ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے پلانر اور اسٹریٹجسٹ تھے۔ وہ صلح حدیبیہ اس لیے تھا کہ پہلے پیچھے یہودیوں کی منافقت کا تو بندوبست کر لیں۔ وہ بدر کی لڑائی، یہ ساری لڑائیاں ٹریڈ روٹس پر ہوئی تھیں کہ آپ اپنی اکانومی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دنیا میں کامیابی حاصل کی اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پہ چل کے محنت کر کے، تو ہم کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ بھائی مجھے بتائیں کہ اگر امپلائر انٹرویو کر رہا ہوگا تو وہ ایماندار کو رکھے گا یا بے ایمان کو رکھے گا؟ مجھے بتائیں وہ محنتی لوگوں کو رکھے گا یا کام چوروں کو رکھے گا؟ مجھے بتائیں وہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے والوں کو رکھے گا یا ڈیٹیل میں کام کرنے والوں کو رکھے گا؟ مجھے بتائیں وہ کسی ویژنری کو رکھے گا یا جس کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں؟ دوستو بڑی جابس ہیں، بڑی جابس ہیں، لیکن کوئی جاب کرنے والا نہیں ہے۔ میری امپلائر سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں چوئی صاحب سکل ہم سکھا لیں گے، سکلز کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے بچوں کے ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے۔ یہ اگلے دن انٹرویو پہ ٹائم پہ نہیں پہنچتے، یہ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، یہ پریشر برداشت نہیں کرتے، یہ ٹیم کی صورت میں کام نہیں کرنا چاہتے۔
ان کے پاس پرپز آف لائف ہی نہیں ہے. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیوں کرنا چاہتے ہیں, کلیئرٹی نہیں ہے. جابس بہت زیادہ ہیں, جابس کم نہیں ہیں, لیکن ہم نے اپنا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کرنا ہوگا. ہم ان پر جان دینے کے لیے تیار ہیں, ان کی خاطر جان لینے کے لیے تیار ہیں. ہم عید میلاد النبی پہ جلوس پہ حوریں بٹھا کے چلانے کے لیے تیار ہیں. اس سب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا دوستو. انہوں نے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا, انہوں نے پتھر مارنے والوں کو بھی معاف کر دیا, انہوں نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا, انہوں نے 200 سے زیادہ اپنے صحابہ اس راستے میں شہید کروا لیے, پھر بھی لوگوں کو معاف کر دیا. اور میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے ساری کامیابیاں بشری تقاضوں سے محنت کر کے, جنگ احد میں ان کا کندھا اور دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے, زخمی ہوئے اور شکست کھا کے واپس آئے تو صبح تیاری کر کے واپس کفار مکہ کے پیچھے تھے وہ, کہ کہیں یہ پیچھے نہ آ جائیں. انہوں نے شدید محنت کی. 90% آبادی والا ہمارا مسلمانوں کا ملک ہے اور ٹرانسپیرنسی میں 168 ملکوں میں ہمارا نمبر 133 ہے. اگر ہم پیچھے ہیں ان کے راستے کو چھوڑ کے ہم جھوٹ بولتے ہیں, مسلمان کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کفار مکہ بھی صادق اور امین کہتے تھے. ہم رسپانسبل نہیں ہے, ٹائم پر اپنے کام پہ نہیں پہنچتے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پرو ایکٹیو تھے, انہیں تو پہلے ہی پتہ ہوتا تھا کہ ابھی دشمن کیا کرنے والا ہے, مجھے کیا کرنا ہے. لوگوں سے محبت نہیں کرتے, ان کی بات نہیں سنتے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مجنونوں کی بات سنتے تھے, بچوں کی بات سنتے تھے, بوڑھوں کی بات سنتے تھے. تو دوستوں گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی کامیابی چاہتے ہیں تو صرف 2 چیزیں ہیں کامیابی, صرف 2 چیزیں. پہلا, کسی کو قریب آنے نہ دیجیے گا جو آپ کو کہے تم یہ نہیں کر سکتے. پہلا, بلیف ان اللہ, ایمان کی طاقت. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى, A man gets whatever he strives for, پہ یقین کہ میں جو کوشش کروں گا مجھے ضرور ملے گا, ضرور ملے گا, ضرور ملے گا. If you think you can, آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے yes we can. If you think you can, آپ نے کہنا ہے, آپ نے دماغ کو بتانا ہے. اس دماغ نے آپ کو سمجھایا ہے کہ تم نہیں کر سکتے. آج آپ نے اس دماغ کو سمجھانا ہے کہ میں جو میں چاہوں میں کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے خلیفہ بنا کے بھیجا. If you think you can. اور دوسرا, کامیابی کا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. جو اسلام ہمیں بتایا گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے بھائی جو ویسٹ ہمیں بتا رہا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کی سوسائٹی میں جو ڈیوائیڈڈ تھی اس میں چینج لے کے آ گئے تھے. تو یہ پاکستان تو بہت بہتر ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب وومن رائٹس دیے تھے جب لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جنگوں میں عورتیں شریک تھیں, کاروبار میں عورتیں شریک تھیں, پڑھائی میں عورتیں شریک تھیں, جائیداد میں ان کو حصے دیے گئے, پسند سی شادی کا انہیں اختیار کیا گیا, غلاموں کو آزاد کرانے کی ترغیب دی گئی. جنگ میں بھی پودوں کو, بوڑھوں کو, بزرگوں کو نقصان نہیں ہوگا, اس طرح کی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. تو اگر اس دور میں اسلام اتنا پروگریسو تھا تو آج کتنا پروگریسو ہوگا. ہم نے نماز کو ہم نے اسلام کو چند ریچولز تک محدود کر لیا, ایسا نہیں ہے. ہمیں نماز سمجھ کے پڑھنی ہے. نماز کیا ہے؟ صرف گریٹیٹیوڈ, الحمدللہ رب العالمین, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. اور باقی ساری تو تعظیمات ہیں. ریچول نہیں ہے نماز, نماز ریچول نہیں ہے. نماز تو گریٹیٹیوڈ سکھاتی ہے اور گریٹیٹیوڈ سے اور ملتا ہے. آپ کی زندگی اچھی رہتی ہے, آپ کا مزاج ٹھیک رہتا ہے. اور روزے صبر کے لیے ہیں اور روزے افطار پارٹیوں کے لیے نہیں ہیں. ہمارے گھر کے راشن ڈبل ہو جاتے ہیں روزوں میں, اس لیے روزے نہیں ہے. روزہ تو صبر سکھاتا ہے, روزہ تو استقامت سکھاتا ہے, روزہ تو ہمیں تیار کرتا ہے باقی مہینوں کے لیے. تو ہمیں اسلام کو سمجھنا ہوگا. ہمیں قرآن پاک کو تعویذ کے لیے نہیں رکھنا, یہ ثواب کے لیے نہیں آیا. دوستو آپ سارے پڑھے لکھے ہیں میرے اسٹوڈنٹس,
کوئی کتاب جس کی سمجھ نہیں ہے اور آپ پڑھی جا رہے ہیں. اور میرے یہاں پہ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں. آپ کو ڈاکٹر نے ایک نسخہ لکھ کے دیا ہے پیناڈول، آپ پیناڈول کا ورد کرتے رہیں، کوئی فرق آئے گا جب تک آپ اسے استعمال نہیں کریں گے. تو میرے ڈیئر گریجویٹس، قرآن پاک پڑھ کر سمجھنے کے لیے اور اپنی زندگی پر نافذ کرنے کے لیے. اور اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف ترجمہ کافی نہیں ہے، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ ان کی زندگی میں ہدایتیں اتری ہیں. یہ واحد معجزہ ہے جو ان پہ اترا ہے. باقی تو انہوں نے محنت کر کے بشید تقاضوں سے یہ چینج لے کے آئے تھے. یہ ہدایت ان پر اترتی تھی اور وہ محنت کرتے تھے، اور یہ ہدایت آپ کے پاس بھی ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں. تو میری آج کے دن آپ سے گزارش ہے اور آپ کو نصیحت ہے بیٹے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلا آپ کو اللہ پر اور اپنی ذات پہ یقین کرنا ہوگا. اف یو تھنک یو کین، جو چیز آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. آرگنائزیشنز یہاں بنتی ہیں، دیٹس اٹ. اب کتنے آپ کمیٹڈ ہیں اس پہ آپ آگے جائیں گے. اور دوسرا، کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں سکسیس کو کیسے ڈیفائن کیا گیا؟ بتایا گیا ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچنا اور جنت پہ جانا سکسیس ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فردر ایکسپلین کر دیا. انہوں نے کہا کہ قیامت کے روز ترازو میں، اس ترازو میں جس پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں، اس اسکیل پر سب سے بھاری چیز آپ کی کریکٹر ہوگا. ماں نماز روزے کی ابھی بات نہیں ہوئی، نماز تو شکریہ ہے اور روزہ صبر سکھاتا ہے، لیکن کریکٹر کی بات ہوئی ہے. تو میرے بچوں، ہر کانووکیشن میں جو بھی چیف گیسٹ آتا ہے وہ یہی کہہ کے جاتا ہے کہ کامیابی کا راستہ محنت سے آتا ہے، کامیابی کا راستہ ایمپتھی سے آتا ہے، کامیابی کا راستہ رسپانسبلٹی سے آتا ہے، کامیابی کا راستہ گریٹیٹیوڈ اور شکر گزاری سے آتا ہے، کامیابی کا راستہ پیشنس سے آتا ہے. تو آج یہ پلے باندھ لیجئے کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اپنے پیرنٹس کے خواب پورے کرنے کے لیے. اور کامیابی کا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح ہوتا ہے، ان کی سیرت کو اپنا کے ہوتا ہے اور ان کی ویلیوز کو اپنا کے ہوتا ہے. تو آج آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں، آپ شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈیں گے، آپ محنت کا راستہ اپنائیں گے، آپ سیلفش نہیں ہوں گے، آپ محبت یا ایمپتھی کا راستہ اپنائیں گے، آپ غیر ذمہ دار نہیں ہوں گے، آپ رسپانسبلٹی کا راستہ اپنائیں گے. اگر آپ یہ راستہ اپناتے ہیں جو شکر کا راستہ ہے، جو صبر کا راستہ ہے، تو یقین کریے آپ زمانے میں کامیاب رہیں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر یہاں پر اس موقع پر پرانے گورنر ہمارے جناب محترم محمد بلیغ الرحمان صاحب کو یاد کرنا چاہوں گا، جو ہر کانووکیشن اسپیچ میں کریکٹر کا ذکر کر کے جاتے تھے اور جو میری ڈیوٹی لگا کے گئے تھے کہ اگر ہم نے ملک و قوم کو کامیاب کرنا ہے تو ہمیں کریکٹر ماسٹری کرنی ہوگی. یہ ساری سکلز آئسنگ آن دا کیک ہیں، چاہے وہ انٹرپرینیورشپ ہے، چاہے کوئی اور سکل ہے، اصل جو فاؤنڈیشن ہے وہ کریکٹر کی ہے. اور اگر کیک کو اندر سے الی لگی ہوئی ہے تو جتنی مرضی آپ شو بازی اور سکلز حاصل کر لیں کسی کام کی نہیں. تو میں گورنر بلیغ الرحمان صاحب، پرانے گورنر بلیغ الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں، اور میں جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. یہ اپنی گوں مصروفیات میں سے وقت نکال کے آئے ہیں، اور گورنر ہاؤس کا جتنا سٹاف ہے انہیں ایک درویش گورنر کے طور پر یاد کرتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، پانی نے پیش کیا گیا، انہوں نے کہا میرا روزہ ہے، 5 وقت کی نماز یہ پڑھتے ہیں اور ان کے دروازے عام آدمیوں کے لیے کھلے ہیں. ان کو ہر وقت اپنے علاقے کی فکر رہتی ہے، اٹک کی فکر رہتی ہے، اس کے گرد و نواح کی فکر رہتی ہے اور اس کی خبر رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور زندگی دے. اور میں میری فیکلٹی، میرے اساتذہ، میرے اسٹوڈنٹس اور ہم سب پیرنٹس اپنے پیٹرن، اپنے گورنر کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اس پاک سر زمین کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. پاکستان
بیٹے ایسے سپیریئر کے لوگ نہیں نعرہ لگاتے. پاکستان سپیریئر یونیورسٹی